السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل F286 کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، درست تجوید اور تلفظ کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تمام مسلمان بڑے ہی شوق سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ ہم بہترین طریقہ سے اللہ کا پاک کلام پڑھ سکیں۔ تو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو بالکل ٹھہر کر اور بالکل خوبصورت آواز میں کیا کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ہم آواز حروف کو مد نظر رکھیں، یعنی ہم آواز حروف جب بھی قرآن کریم کے اندر آئیں تو ان کے اندر فرق کیا کریں، ان کو صحیح طریقہ سے ادا کیا کریں۔ تو اگر ہم آواز حروف کے بارے میں نہیں جانتے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ کون کون سے ہیں، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو پریکٹس کروانے والا ہوں کہ ہم آواز حروف کون کون سے ہیں، کتنے ہیں اور ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو چلو جلدی سے سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 4، سبق نمبر 4۔ تو سبق نمبر 4 شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے مدنی قاعدہ سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3 یعنی ان کی پریکٹس نہیں کی، تو پہلے آپ سبق نمبر 1، 2، 3 ان کی پریکٹس کریں تاکہ سبق نمبر 4 کی آپ کو بہترین طریقہ سے سمجھ آ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھ پائیں۔ تو پچھلے تمام اسباق کی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی آسانی کے ساتھ پچھلے اسباق کا مطالعہ کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم آواز حروف 16 ہیں، تو 16 میں سے 8 ہم اسی ویڈیو کے اندر سیکھیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے 8 حروف ہم آواز جو ہیں ان کی آپ کو اچھے سے پریکٹس ہو جائے گی اور ان کے اندر آپ کی کبھی بھی مسٹیک نہیں ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر جو حروف ملتے جلتے ہیں وہ ہیں تا اور تو۔ تا اور طا کی آواز ملتی جلتی ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ان کی آواز میں فرق رکھنا چاہیے۔ تا کو بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تا کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، طا کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے نرمی سے پڑھنا ہے، کس طریقہ سے موٹا پڑھنا ہے، چلو پریکٹس کرتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تو زبر تو، تو زیر توی، تو پیش تو، تو توی تو۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تا کی آواز باریک ہوتی ہے، طا کی آواز موٹی ہوتی ہے، تو ان کی آواز میں فرق رکھا کریں جب بھی تلاوت کریں۔ تو اکثر حضرات ان میں فرق نہیں سمجھتے، ان کو پتہ نہیں ہے، جس وجہ سے تلاوت کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو چلو سبق نمبر 2 یعنی اگلا جو ہم آواز حروف ہیں وہ 3 حروف ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ زا، ذال اور ذو۔ کیونکہ بہت سارے حضرات جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ ایک ہی آواز نکالتے ہیں۔ تو آپ خود بھی ذہن میں سوچیں کہ کہیں آپ بھی ان کی آواز ایک ہی طریقہ سے تو نہیں نکالتے۔ تو اگر آپ بھی ایک ہی طریقہ سے نکالتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، ان کی آواز بالکل مختلف ہے، ان کو الگ الگ طریقہ سے ادا کرنا چاہیے۔ کیسے ادا کرتے ہیں، ان کی آواز میں کیا فرق ہے، چلو سیکھتے ہیں۔ زا زبر زا، زا زیر زی۔ یہ لفظ ادا کرتے وقت ساؤنڈ کی آواز آتی ہے، کیسا ساؤنڈ، توجہ کریں۔ زا، زا پیش زو، زا زی زو۔ ساؤنڈ کی آواز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ زا کو پڑھتے وقت ادا کرتے وقت ساؤنڈ کیسا آتا ہے۔ اور یہ اگلا لفظ ذال زبر ذا، ذال زیر ذی،
ذال پیش ذو ذا ذی ذو. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ زا اور ذال. تو زا میں ساؤنڈ آتا ہے، ذال بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ جو تیسرے نمبر پہ ملتا جلتا حرف ہے وہ ہے ضا. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان کی آواز اور زا ذال اور یہ ضا ان میں کیا فرق ہے، کیا چینجنگ ہے ضا کی آواز میں؟ تو ضا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے موٹا پڑھا جاتا ہے؟ چلو پریکٹس کرتے ہیں. ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو. ان تینوں میں کیا فرق ہے ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ زا کو پڑھتے وقت ساؤنڈ کی آواز آتی ہے، ذال نرمی سے پڑھا جاتا ہے، ضا یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو تیسرے سبق پر جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے ثا سین صاد. یعنی یہ تین حروف ایسے ہیں، بہت سارے حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ان کی آواز ایک جیسی ہی نکالتے ہیں. اگر تلاوت کے دوران ثا لفظ آ جاتا ہے تو بھی ایک ہی آواز ہوتی ہے، صاد آ جائے تو بھی ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اور سین آ جائے تو بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہے. پتہ نہیں چلتا کہ سین ادا کیا ہے، صاد ادا کیا ہے یا پھر ثا پڑھا ہے. تو ان میں کیا فرق ہے چلو سیکھتے ہیں. جو ثا ہے یہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ثا نرمی سے پڑھا جاتا ہے. ثا کو ادا کرتے وقت سٹی کی آواز نہیں آتی. سین کو ادا کرتے وقت سٹی کی آواز ہوتی ہے، اور صاد جو ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش ثو، ثا سی ثو. یہ ہے ثا. ثا کی آواز بالکل باریک ہوتی ہے. تو جو سین کی آواز ہوتی ہے، سین میں سٹی والی آواز ہوتی ہے. مثلا سین سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. تو مجھے امید ہے کہ ان دونوں کی آواز میں کیا فرق ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. ثا نرمی سے پڑھتے ہیں، ثا تو جو سین ہے اس میں سٹی کی آواز ہوتی ہے. اور یہ تیسرے نمبر پہ جو ملتا جلتا حرف ہے ان میں، ان کے ساتھ والا وہ ہے صاد. تو اس میں کیا فرق ہے؟ صاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. کیسے موٹا پڑھنا ہے؟ چلو. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو. اگلے 8 انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اگلا سبق جب بھی ہم اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کا علم سیکھ کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں. تو دوبارہ میں پھر آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کروا دیتا ہوں ان حروف کی. تو یہ دیکھیں، جو صاد ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے. سین اس کی آواز میں سٹی محسوس ہوتی ہے، یعنی سٹی والا حرف ہے. ثا یہ حرف بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے. اور یہ جو زا ذال ضا ان میں فرق ہے. جو ضا ہوتا ہے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے، ذال نرمی سے، زا تو یہ اس میں ساؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر آ جاتا ہے تا اور تو تا نرمی سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ موٹا حروف ہے یعنی اسے پر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ عز و جل آج کے لیے اتنا ہی. اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.